حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے، اور مولا علی مولود کعبہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں مولا علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں، اور کافی چیزیں جو ہیں ان سے پوچھی گئی تھی، ان کے سوال جواب انہوں نے دیے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے اس معاملے کا جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کو علی مرزا کے جواب سے پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کیا تھا، اور یہ جو کوشچن کا جواب دیا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک صحیح ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح بات بولنے، صحیح بات بتانے اور صحیح بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچن ود مولانا اسحاق on 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہیں۔ ویسے کرنے کی فضیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں 4، لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے۔ اور جی کیلا جو ہے وہ حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا، وہ کیلا اللہ کے بندو پہلے تھا موجود ہے، کسی گورے نے سنا دینا، اسلام ہی بدنام ہوئے گا۔ اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں، اگر یہ انگریزی میں ہو نا تو گورے اسلام قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کیلا جی ویسے کرنی ہے ایسے نازل ہو ایسی، کیلا تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تو ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلا نازل ہوا، اللہ معافی دے۔ نبی علیہ السلام مطلب دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں، جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی نے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور میں اس میں وہ میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اہل تشیع بھی ماتم کے ثبوت میں، وہ ویسے کرنی کے دانت توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہے جعلی ہے۔ تو میں ان کو پھر علم الکلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھائی مولا علی علیہ السلام، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تو سال بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا، تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون روکنے کے لیے، اور سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا۔ تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کی ہے، انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے، دسو مولا علی وڈے عاشق نہیں یا ویسے کرنی؟ فوراً خاموشی ہو جاتی ہے۔ مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میری کی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبی علیہ السلام کی پہنچی ہیں، کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بھی بڑی بات۔ صحابہ کہتے ہیں میں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، ان کو اشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا۔ کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی، اور مرہب کا بھی قتل ہوا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ مرہب کو قتل کیا، اور وہ بہت بڑا جنگجو تھا، اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پہ بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں، نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ان کو عطا فرمائے، یقیناً ملنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمایا ہے۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی، مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے اوپر کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں 2 دفعہ مینشن ہوا ہے، سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا، نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں پڑا وہ گمراہی میں دور جا کے گر پڑا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ کافر ہیں، کٹر کافر، کھلے کافر ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی صفائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا، یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے، انہ من یشرک باللہ۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے۔ ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد، یہ کون بسار ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟
قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ، ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ۔ ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، یہ شرک ہے۔ پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے نا، جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا۔ یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی، وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں، ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کم ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے۔ اب یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ، اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی، انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، وہ آپ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت۔ تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں، اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے، ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ۔ علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے، علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے۔ تو وہ والے معاملات ایک الگ سے، اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے، یعنی اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا۔ اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے۔ عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے، حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے، فی ذات تو بہت کم شرک ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں۔ یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا، میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں، آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے۔ پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے، وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے،
تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا، تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی، مولا علی کو تو نہ پکارو۔ کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا، وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے۔ اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں، انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو دلائل ہے نا وہ یہی، قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے۔ تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں۔